خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائیوں میں بھارتی حمایت یافتہ فتنہ الخوارج کے 84 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ پاک فوج نے سیز فائر کا فائدہ اٹھا کر فتنہ الخوارج کی محمد سے دراندازی کی کوشش ناکام بنا دی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق محمد میں پاک فوج کی کامیاب کارروائی میں 45 سے 50 خوارج ہلاک ہوئے۔ محمد میں آپریشن خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر کیا گیا، جس میں خوارج کی بڑی تشکیل کو نشانہ بنایا گیا۔ ISPR کے مطابق شمالی وزیرستان کے علاقے سپنبام میں شدید فائرنگ کے تبادلے میں 18 خوارج ہلاک کیے گئے۔ جنوبی وزیرستان میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں 8 دہشت گرد مارے گئے۔ ضلع بنو میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی میں 8 خوارج ہلاک ہوئے۔ یہ کارروائیاں 13 سے 15 اکتوبر کے دوران کی گئیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ افغان طالبان نے بھارت کی شہ پر پاکستان پر حملہ کیا۔ حملے کے وقت افغانستان کے وزیر خارجہ دلی میں بیٹھے تھے۔ افغان طالبان کے حملے کا فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں پاک فوج نے منہ توڑ جواب دیا۔ افغان طالبان کی درخواست پر 48 گھنٹوں کی جنگ بندی کی گئی۔ گیند اب افغان طالبان کے کورٹ میں ہے۔ صرف وقت گزاری کے لیے جنگ بندی قبول نہیں، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے افغان طالبان کو ٹھوس اقدامات کرنا ہوں گے۔ جو حالیہ واقعات ہوئے ہیں اس سے یقیناً صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ آفیشلز ہیں وہ کابل گئے اور ان کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے بات چیت کی۔ بدقسمتی سے تمام کاوشوں کے باوجود یہ نہ ہوا اور مکمل طور پر ہندوستان کی شے کے جس وقت یہ حملہ ہو رہا تھا پاکستان کے اوپر تو ان کے جو وزیر خارجہ متقی وہ دہلی میں تھے، تو ہمیں پر مجبوراً یہ جواب اور بھرپور فوج پاکستان کو جواب دینا پڑا۔ یہ جو سیز فائر افغانستان حکومت کی یہ درخواست پر وجود میں آئی ہے، یہ ٹھوس شرائط پر یہ لانگ ٹرم سیز فائر ثابت ہو، لیکن اگر یعنی صرف وقت بائے کرنے کے لیے کیا، ٹائم بائے کرنے کے لیے کیا ہے، تو اس کو ہم قبول نہیں کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ جب پاکستان سمیت دیگر مسلم ممالک غزہ میں جنگ بندی کے لیے عملی کام کر رہے تھے، کچھ لوگ پاکستان میں سیاست کر رہے تھے۔ وفاقی کابینہ سے خطاب میں مزید کہا کہ جب غزہ میں معصوم بچوں کا خون بہہ رہا تھا، یہ لوگ اس وقت کہاں تھے؟ غزہ میں جنگ بند کروا دیتے۔ جب یہ سیز فائر کے لیے اسلامی ممالک جس میں پاکستان بھی شامل ہے پوری طرح اپنے کردار ادا کر رہے تھے اور پریزیڈنٹ ٹرمپ اس وقت یہاں پر وہ لوگ جو نہیں چاہتے کہ امن قائم ہو، وہ اس کی آڑ میں سیاست کرنا چاہتے تھے۔ مجھے آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ نومولود بچے شہید ہو رہے تھے، ان کا خون بہہ رہا تھا، اس وقت یہ کہاں تھے؟ یہ جاتے جا کے اوپر جنگ بند کروا لیتے، جنگ رکوا لیتے، وہ خون جو بہہ رہا تھا اس کو بچا لیتے، اس کو رکوا لیتے، تو ہم سب ان کو سلام کرتے۔ مگر اس کی آڑ میں سیاست کرنا، یہ کہاں کا اصول ہے؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کہاں کا اسلام ہے؟ حکومتی وزراء نے کہا ہے کہ فلسطین کا مسئلہ حل ہونے پر آج یعنی جمعے کو یوم تشکر منایا جائے گا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ طارر نے کہا کہ یہ کون سا مسئلہ ہے کہ فلسطینی خوشیاں منا رہے ہیں اور یہاں احتجاج کیا جا رہا ہے۔ تحریک لبیک کے خلاف کارروائی کے معاملے پر وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ تحریک لبیک والوں سے آخری وقت تک مذاکرات ہوتے رہے، 2 دن مذاکرات ہوتے رہے، ہر بار ان کی شرائط بڑھتی چلی گئیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ مذاکرات نہیں ہوئے، مذاکرات ان سے ان کے نکلنے سے پہلے سے لے کے آخری منٹ تک ہوتے رہے، اور ہر دفعہ ان کو یہی کہا گیا کہ آپ واپس چلے جائیں، آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا، لیکن ہر دفعہ ان کی شرائط ایک سے ایک بڑھ کے تھی۔ کیا ان سے پوچھیں کہ کیا ان کی کاز فلسطین تھی، یا وہ لسٹ آپ دیکھیں جس میں ان کی شرط ہے کہ یہ فلاں قاتل ہے، اس کو جیل سے رہا کرایا جائے، ایک دہشت گرد ہے اس کو جیل سے رہا کرایا جائے، تو کیا یہ ریلی جو تھی وہ فلسطین کے لیے تھی یا ان لوگوں کی رہائی کے لیے تھی؟ فلسطینی خود کہہ رہے ہوں کہ مسئلہ حل ہو گیا، امن قائم ہو گیا، وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہوں، تو پھر پاکستان کے اندر اس جماعت کو کیا حق حاصل تھا کہ یہ باہر نکل کر جدید اسلحے سے لیس نجی
اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچائیں؟ یوم تشکر کے طور پر کل علماء کرام سے میں گزارش کرتا ہوں، جو خطباء ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے جمعے کے خطبے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ پنجاب حکومت نے بانی پی ٹی آئی کے ایکس اکاؤنٹ پر 400 لاشوں کے جھوٹے بیان پر پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کرانے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ وفاق سے انتہا پسند جماعت پر پابندی عائد کرنے کی سفارش کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت امن و امان کے حوالے سے 2 اجلاس ہوئے، جس میں فیصلہ کیا گیا کہ نفرت پھیلانے والی انتہا پسند جماعت کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بند اور تمام بینک اکاؤنٹس منجمد کیے جائیں گے۔ اشتعال انگیزی اور قانون شکنی میں ملوث افراد کو فوری گرفتار کیا جائے گا۔ انتہا پسند جماعت کی تمام جائیدادیں اور اثاثے محکمہ اوقاف کے حوالے کیے جائیں گے۔ انتہا پسند جماعت کے پوسٹرز، بینرز اور اشتہارات پر مکمل پابندی ہوگی۔ لاؤڈ اسپیکر ایکٹ کی خلاف ورزی پر سخت کارروائی کی جائے گی۔ اجلاس میں افغان شہریوں کو بھی ٹیکس نیٹ میں لانے اور غیر قانونی رہائشیوں اور ان کے کاروبار کے خلاف کومبنگ آپریشن شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ پنجاب حکومت غیر قانونی افغان باشندوں کا ریئل ٹائم ڈیٹا تیار کرے گی۔ غیر قانونی تارکین وطن کے لیے وسل بلوئر سسٹم متعارف کرایا جائے گا۔ اطلاع دینے والے کا نام رازداری میں رکھا جائے گا۔ ہوم ڈپارٹمنٹ پنجاب نے 1 ماہ میں غیر قانونی اسلحہ جمع کرانے کا الٹیمیٹم دے دیا۔ 1 ماہ کے اندر شہری اپنا قانونی اسلحے کو خدمت مرکز سے رجسٹر کرائیں گے۔ وفاقی حکومت سے اسلحہ فیکٹریز اور مینوفیکچررز کو ریگولرائز کرنے کی سفارش بھی کی گئی ہے۔ صوبائی حکومت نے غیر قانونی اسلحہ رکھنے کی سزا میں اضافے کی منظوری دی ہے اور کہا ہے کہ اس جرم کو ناقابل ضمانت تصور کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ کے زیر صدارت امن و امان کے حوالے سے دوسرے اجلاس میں عمران خان کے ایکس اکاؤنٹ پر 400 لاشوں والے اشتعال انگیز جھوٹے بیان پر پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے۔ پنجاب حکومت نے واضح کیا کہ ریاست کا ہدف فساد ہے، کوئی مذہبی جماعت یا عقیدہ نہیں۔ کارروائیاں صرف ان کے خلاف ہیں جو امن برباد کرنے کی تاریخ کے حامل ہیں۔ مساجد کے ممبروں اور مدارس کے فورمز کو نفرت، انتشار یا تشدد کے فروغ کے لیے استعمال کرنے والوں کے خلاف دہشت گردی کے مقدمات درج ہوں گے۔ مدارس کے تقدس کو مجروح کرنے اور بچوں کے ذہنوں میں نفرت یا تشدد کے بیج بونے والوں کے خلاف دہشت گردی کے قوانین کے تحت کارروائی کی جائے گی۔ بلاول بھٹو کی قیادت میں پیپلز پارٹی کے وفد نے وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات کی۔ ذرائع کے مطابق بلاول بھٹو زرداری نے حکومت پنجاب سے متعلق تحفظات وزیراعظم کے سامنے رکھے۔ وزیراعظم نے بلاول بھٹو زرداری کو پیپلز پارٹی کے تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ وزیراعظم نے کہا کہ پیپلز پارٹی ان کی اتحادی جماعت ہے، تعلقات کا احترام کرتے ہیں اور انہیں قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان چپقلش کی وجہ بننے والے معاملات مل بیٹھ کر حل کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ وفد کا غزہ امن معاہدے سے متعلق پاکستان کے کردار پر وزیراعظم کو خراج تحسین۔ گورنر سندھ کامران خان ٹسوری اور ایم کیو ایم پاکستان کے وفد نے وزیراعظم کو غزہ امن معاہدے میں شرکت پر مبارکباد دی ہے۔ ترجمان گورنر سندھ کے مطابق گورنر سندھ کامران ٹسوری نے وزیراعظم پاکستان شہباز شریف سے ملاقات کی۔ ملاقات میں خالد مقبول صدیقی، فاروق ستار، امین الحق اور دیگر بھی شریک تھے۔ گورنر سندھ نے وزیراعظم کو مصر میں غزہ امن معاہدے میں شرکت پر مبارکباد دی۔ ملاقات میں وزیراعظم نے حلیم اور نہاری کھانے کی خواہش کا اظہار کیا، جس پر گورنر سندھ نے مسکراتے ہوئے کہا کہ چلیں پھر کراچی کی ایک مشہور نہاری کھانے ساتھ چلتے ہیں۔ معلوم ہوا ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ کے وفد نے وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات میں کراچی میں گرین لائن منصوبے کا کام رکنے پر احتجاج ریکارڈ کرایا ہے۔ وزیراعظم نے مسئلہ 2 سے 3 دن میں حل کرانے کی یقین دہانی بھی کرا دی ہے۔ ذرائع کے مطابق ایم کیو ایم وفد نے پی آئی ڈی سی ایل کے تحت ترقیاتی منصوبوں پر سندھ حکومت کے موقف پر بھی وزیراعظم سے بات کی۔ وزیراعظم نے یہ معاملہ بھی آئندہ 2 سے 3 روز میں حل کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ حکومتی وفد کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی کو بتا دیا ہے کہ پی آئی ڈی سی ایل کے تحت منصوبوں پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ وزیراعظم کے ساتھ ملاقات میں نائب وزیراعظم اسحاق ڈار، رانا ثناء اللہ، احسن اقبال اور دیگر بھی شریک تھے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے انتخابات میں انڈیپینڈنٹ گروپ نے کامیابی حاصل کر لی۔ صدارتی نشست پر ہارون رشید اور سیکرٹری کے عہدے کے لیے ملک زاہد اسلم اوان منتخب ہوئے۔
وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ افغانستان کے ساتھ مستقل امن چاہتے ہیں، وہ خود بھی امن سے رہے اور ہمیں بھی امن سے رہنے دے۔ کیپٹل ٹاک میں بات کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان ایک زخمی لومڑی کی طرح کوشش کر رہا ہے کہ وہ پاکستان سے جنگ کی شکست کا بدلہ لینے کے لیے افغانستان کو استعمال کرے۔ یہ سیز فائر کنٹینیو رہے گا، قائم رہے گا، چلتا رہے گا؟ ہماری دلی خواہش ہے کہ یہ سیز فائر دیرپا ہو اور مستقل ہو، اور افغانستان کی حکومت ان انٹرنیشنل پابندیوں کی یا ان انٹرنیشنل کمٹمنٹس کی پاسداری کرے جو دوحہ ایکارڈ کے تحت اس نے اپنے اوپر عائد کی ہیں۔ افغانستان کی حکومت نے اس بات کی ذمہ داری قبول کی تھی کہ اس کی سرزمین کسی اور ملک کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی امن کے ساتھ رہیں اور ہمیں بھی امن میں رہنے دیں، اور قطعاً ان کو اس وقت ہندوستان جو کہ ایک زخمی لومڑی کی طرح کوشش کر رہا ہے کہ چونکہ وہ میدان جنگ میں شکست کھا گیا، اب وہ پاکستان کو دہشت گردی کے ذریعے کسی طرح اپنا بدلہ لے سکے اور اس کے لیے افغانستان کو استعمال کرے۔ اور تو میں امید رکھتا ہوں کہ افغانستان کی قیادت بھارت کی اس چال میں اور اس جال میں نہیں آئے گی۔ تحریک انصاف کے رہنما اسد قیصر نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی ترجیح امن ہے اور اس کے لیے تمام اداروں کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں۔ آل پارٹیز کانفرنس بلائیں گے۔ پروگرام کیپٹل ٹاک میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ افغانستان کے ساتھ جنگ بندی خوش آئند ہے، امید ہے کہ سعودی عرب یہ مسئلہ مذاکرات سے حل کروائے گا۔ آپ ایک اور اے پی سی بھی کرنے جا رہے ہیں؟ چیف منسٹر صاحب کی بھی خواہش ہے اور ہماری بھی خواہش ہے کہ سب سے پہلے ہم امن کے حوالے سے خیبر پختونخوا میں ہم اے پی سی بلائیں، اس میں ہم تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بلائیں گے، اور یہ امن و امان مسئلہ صرف ایک پارٹی کا نہیں ہے یا حکومت کا نہیں ہے، اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اب اسٹیک ہولڈر بنانا چاہتے ہیں تاکہ یہ جو امن کا مسئلہ ہے یہ ہم سب کا ہے اور ہم سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں۔ تو یہ جو 48 گھنٹے کا سیز فائر ہے، یہ سیز فائر قائم رہے گا یا ٹوٹ جائے گا؟ یہ بہت خوش آئند ہے، اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اور میرے خیال میں یہ موقع ایسا ہے کہ سیز فائر کو جو ہے نا ایکسٹینڈ ہونا چاہیے، اور امید رکھتے ہیں کہ ایکسٹینڈ ہوگا۔ اور میں اس موقع پہ اس پروگرام کے تحت جو ہے نا اپنے برادر اسلامی ملک سعودیہ گورنمنٹ سے جو ہے نا امید رکھتا ہوں کہ وہ اس میں اپنا رول پلے کریں گے کہ دو اسلامی برادر ممالک کے اگر کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہے، کوئی ایشوز ہے، تو وہ آ کے ٹیبل پہ حل کرے۔ سابق چیف آف جنرل سٹاف لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد سعید نے کہا ہے کہ 48 گھنٹے میں پاک افغان مسائل کا حل نکلتا نظر نہیں آ رہا۔ افغان طالبان سمجھتے ہیں کہ پاکستانی معاشرہ اب تک ان کے خلاف یک زبان نہیں ہے۔ ہمیں اب یہ چاہیے کہ یک زبان ہو کر ان سے کہیں کہ بس بہت ہو گیا۔ 2021 کے بعد سے ریاستی، غیر ریاستی اور سفارتی سطح پر پاکستان ہر طرح سے افغانستان سے بات چیت کر چکا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 1000 سے زائد حملوں میں 3000 سے زائد شہادتیں ہو چکی ہیں۔ کوئی پاکستانی یہ نہیں چاہے گا، اور میں سمجھوں گا کہ کوئی بھی ذی شعور افغانی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان کوئی جنگ جیسی کیفیت آ جائے۔ 200 سے زیادہ دفعہ بارڈر فلیگ میٹنگز ہو چکی ہیں 2021 کے بعد سے، 10 دفعہ JCC ہو چکی، تقریباً 800 سے زیادہ جو ڈپلومیٹک پروٹیسٹ رائٹنگ ہوتے ہیں وہ ان کو دیے جا چکے ہیں، 200 سے زیادہ ISI ان کو میمو دے چکے، کوئی 170 یا 80 کے قریب یہاں پہ ڈیمارش دیے جا چکے ہیں۔ چائنا 3 دفعہ ان کو 2021 کے بعد سے بٹھا کے بات کر چکے ہیں۔ میڈل ایسٹ کے کافی ملک ان کو میسیجنگ کر چکے ہیں۔ آپ کے فارن منسٹر 5 دفعہ جا چکے ہیں جب سے TTA والے آئے ہیں۔ آپ کے ڈیفنس منسٹر، انٹیریئر منسٹر جا چکے ہیں۔ آپ کے اور منسٹریل ڈیلیگیشن جا چکے ہیں۔ سول سوسائٹی سے علماء، جو سیاسی جماعتوں کے قائدین ہیں معتبر، وہ جا چکے ہیں۔ اور ریاستیں بات چیت کیسے کرتی ہیں؟ اب اس ساری بات چیت کے بعد رزلٹ کیا ہے کہ 2021 سے لے کر اب تک 1050 دفعہ انکرجنز بارڈر کی اس طرف سے ہو چکی ہیں، 3800 سے زیادہ شہادتیں ہو چکی ہیں۔ تو جو ہماری لیڈرشپ ابھی ہر سطح پہ یہ کہہ رہی ہے کہ there is a limit, enough is enough، جنگ بالکل حل نہیں ہے۔ اور جو ایک اور پاپولر آرگومنٹ چل رہا ہے کہ تاریخ میں افغان کبھی ہارے نہیں ہیں، تو ان کے ساتھ تو کسی ایسے راستے پہ چلنا نہیں چاہیے۔ میرا خیال ہے قومی سطح پہ، معاشرتی سطح پہ ایسی سوچ نہیں ہونی۔ اگر آپ نے گوریلا وارفیئر کہیں کامیابی سے کر لیا کسی اور کی مدد سے، تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کنونشنل آپریشنز بھی کر سکتے ہیں۔ پاکستان کا اپر ہینڈ ہے کنونشنل آپریشن میں آج بھی اور ہمیشہ رہے گا۔ میرا خیال ہے کہ ٹائم آ گیا ہے
पाकिस्तान should put its foot down और उनको ये कहे कि आप जिस इंडिया और इजराइल के अलावा किसी थर्ड पार्टी को बिठा के बात करना चाहते हैं तो आए बात करते हैं। 48 घंटे के अंदर तो इसका हल निकलता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा। इशू सिर्फ ये है कि वो जब देखते हैं ना कि यक ज़बान होके तो पाकिस्तानी मुआशरे से हमें उस तरह की कोई आवाज नहीं आ रही, तो वो समझते हैं कि अभी भी उनके पास एक विंडो ओपन है कि वो इस लेवरेज को, टीटीपी को और बीएलए को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के ऊपर किस तरह स्टेटस को फोर्स कर पाएंगे। और हमें ये चाहिए कि यक ज़बान होकर हम हर जगह से उनको कहेंगे। नए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी को आज बानी पीटीआई से अडाला जेल में मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल सकी। 2 घंटे दाखिल नाके पर इंतज़ार करके वापस लौटना पड़ा। मीडिया से गुफ्तगू में सोहेल आफरीदी ने बताया कि उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कहा कि बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त दिलवाई जाए। वज़ीर आज़म ने कहा कि वो मालूमात हासिल करके जवाब देंगे, मगर जवाब नहीं दिया। इससे पहले वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत ने भी ऐसे ही दरख्वास्त का कोई जवाब नहीं दिया। सोहेल आफरीदी ने बताया कि वज़ीर आज़म ने फ़ोन पर गुफ्तगू के दौरान उन्हें वज़ीर आला मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। सोहेल आफरीदी ने कहा कि वो अपने लीडर से मुलाकात के लिए हर आईनी और कानूनी रास्ता अपनाएंगे। मोटरवे M5 जलालपुर पीरवाला से उच्च शरीफ तक ट्रैफिक के लिए खोल दी गई है। सैलाब से ये मोटरवे 34 दिन बंद रही। फिलहाल मोटरवे का एक ट्रैक खोला गया है जिस पर 2 तरफा ट्रैफिक चलाई जा रही है। दूसरे ट्रैक पर मरम्मती काम जारी है। M5 मोटरवे का 37 किलोमीटर का हिस्सा हालिया सैलाब से बुरी तरह मुतासिर हुआ था। गजा में मलबे से लाशें मिलने का सिलसिला जारी। गजा की महकमा सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 29 फ़लस्तीनियों की लाशें अस्पतालों में लाई गई हैं। इन लाशों में गुज़श्ता रोज़ इसराइली फायरिंग से शहीद होने वाले 4 फ़लस्तीनियों की लाशें भी शामिल हैं। गजा जंगबंदी के आगाज़ से अब तक 23 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। गजा में लाशें मिलने के बाद शहदा की मजमूई तादाद 67,967 हो गई। 1,70,000 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। कराची में बच्चों का दूसरा बड़ा अस्पताल सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल नॉर्थ नाज़िमाबाद मुलाजमीन को तनख्वाहों की अदम अदायगी के बायस अमलन बंद हो गया है। सिर्फ OPT का काम चल रहा है, जबकि इमरजेंसी और वार्ड की सहूलत मुअत्तल हो चुकी है। अस्पताल के 400 से ज़्यादा मुलाजमीन पिछले 5 माह से तनख्वाहों से महरूम हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को धमकी देते हुए कहा है कि हमास गजा में कत्लेआम बंद करे, वरना अमरीका के पास वहां जाकर हमास के खात्मे के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। अरब मीडिया के मुताबिक अमरीकी सदर ट्रंप ने वाज़ेह नहीं किया कि उन्होंने हमास को किस कत्लेआम के हवाले से धमकी दी और न ही इसकी कोई तफसील जारी की है। दर्जनों सहाफ़ियों ने अमरीकी वज़ीर दिफ़ा पीट हेग्सेट की नई मीडिया पॉलिसी पर अमल करने से इनकार करते हुए अमरीकी महकमा दिफ़ा पेंटागन में अपने दफ़ातर खाली कर दिए हैं। इस तारीख़ी वॉकआउट की वजह नई मीडिया पॉलिसी है, जिसके तहत मीडिया को हसास मवाद शाया न करने का हल्फनामा देने का पाबंद किया गया था। इस पॉलिसी के तहत पेंटागन किसी भी सहाफ़ी को जिम्मेदारियाँ अदा करने से रोक भी सकता है। तवील अरसे तक पेंटागन से रिपोर्टिंग करने वाले एक सहाफ़ी का कहना है कि अगर हम चुपते सवालात नहीं कर सकते या मालूमात हासिल नहीं कर सकते तो हम रिपोर्टर नहीं, स्टेनोग्राफर हैं। 30 बड़े मीडिया आउटलेट्स ने पॉलिसी पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया और इसे नर्म सेंसरशिप की एक शक्ल से तशबीह दी है। दूसरी तरफ पेंटागन अपने फैसले का दिफा करता है। हुकाम का इसरार है कि नई पॉलिसी का मकसद हसास मवाद के लिए लीक होने को रोकना है, लेकिन आज़ाद प्रेस के हामी इसे ये एक सुर्ख लकीर के तौर पर देखते हैं। सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ की कमेटी का कहना है कि आज़ादाना तौर पर मालूमात इकट्ठा करने और शाये करने का हक़ आइनी ज़मानत है। बुलंदोबाला पहाड़, नीला आसमान और सरसब्ज ढलवाने। तोली पीर आज़ाद कश्मीर में एडवेंचर के मतवालों का मेला सज गया। चौथी कौमी ग्रास स्की चैंपियनशिप शुरू हो गई।
آزاد کشمیر کے علاقے راولاکوٹ میں گھاس پر اسکی چیمپئن شپ کا آغاز ہو گیا۔ سطح سمندر سے 9000 فٹ بلند حسین پہاڑی مقام تولی پیر پر ہونے والی یہ چوتھی قومی گراس اسکی چیمپئن شپ ہے۔ ملک بھر سے 35 خواتین سمیت 104 اسکیئر نے اپنی مہارت کے جوہر دکھائے۔ کافی اچھا رہا ہمارا ایکسپیرینس، کیونکہ ہم 3 سال سے جو ہے ادھر نیشنل لے کے جا رہے ہیں اپنے چترال، تو امید ہے کہ اس سال بھی ہم لے کے جائیں گے انشاءاللہ۔ میری گورنمنٹ آف آزاد کشمیر سے گزارش ہے کہ یہاں پہ ٹو لفٹ لگائی جائے تاکہ اس سے زیادہ لوگ جو ہے نا اس گیم کو سیکھ سکیں۔ بونی سے ہمارے ساتھ ہے نئے پلیئرز، اور پھر اسلام آباد سے ہمارے ساتھ نئے پلیئرز ہیں۔ میں یہاں پر کشمیر میں تولی پیر پہ آئی ہوں گراس کنگ کے لیے، اور یہاں پر میں بہت انجوائے کر رہا ہوں اور باقی لڑکیاں بھی بہت انجوائے کریں۔ چیمپئن شپ میں پاکستان کے مختلف حصوں سے 9 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ یہاں ہونے والے مقابلوں میں پیرالل جائنٹ سلالوم اور جائنٹ سلالوم جیسے ایونٹ شامل ہیں۔ کھلاڑی رفتار، توازن اور مہارت کا شاندار مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اسپورٹس ایسوسی ایشن کے سیکرٹری عقیل خورشید کے مطابق چیمپئن شپ کے ابتدائی دنوں میں کھلاڑیوں کے لیے تربیتی سیشن کا انعقاد کیا گیا تاکہ مقابلوں میں بہترین کارکردگی یقینی بنائی جا سکے۔ گراس کی کا یہ ایونٹ 18 اکتوبر تک جاری رہے گا۔ چیمپئن شپ میں شریک کھلاڑیوں نے روایتی رقص کر کے مقابلوں اور پرفضا ماحول کو انجوائے کیا۔